محمود صاحب کا سوال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، تو میری عام طور پہ یہ عادت ہے کہ میں جب بھی مسجد میں جاتا ہوں تو 2 رکعت پڑھتا ہوں نماز پہلے۔ تو کہتے ہیں میں ظہر کے وقت اگر جاتا ہوں تو جماعت میں 5 منٹ رہتے ہیں، تو میں 2 رکعت پڑھوں یا 4 پڑھوں سنت؟ میرا خیال ہے 4 پڑھیے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اہمیت حاصل ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے۔ تو آپ 4 پڑھ لیجئے، اس کے بعد ٹائم ہو تو 2 پڑھ لیجئے، ورنہ نماز پڑھ لیں۔ تو آپ کا جو اپنا عادت ہے وہ اس کی اہمیت کم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مقابلے میں، تو آپ کو دوہرا ثواب ہو جائے گا سنتیں پڑھنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ عمل کرنے کا۔ جی، جو ہم 5 وقت جو ہم پہ نماز فرض ہے، تو اس کے ساتھ ہم کچھ مزید رکعت بھی پڑھتے ہیں، تو ان میں سے بعض کو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی یعنی کہ تقسیم کی جاتی ہے، تو اس بارے میں جو ہم سنتے ہیں اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا گناہ ہوگا؟ یا کوئی شخص اگر کبھی بھی نہیں پڑھتا کوئی سنت، یعنی وہ صرف فرض ہی پڑھتا ہے ہمیشہ سے، اس کی یہی روٹین ہے، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا اس کے لیے؟ نہیں، جو صرف فرض پڑھتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ نے خیر کیا۔ البتہ یہ میرے استاد کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے غامدی صاحب کا، کہ جو سنتیں چھوڑتا ہے وہ بڑی نیکی سے محروم ہے لیکن گناہ گار نہیں ہے، اس نے اپنے فرض پورا کر دیا ہے۔ البتہ یہ انبیاء کے اسوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرضوں پر کفایت نہیں کرتے، وہ آگے پیچھے کچھ نفل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ نفل میں اگر فرض میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے، یا یہ آدمی کو اچھا نہیں لگتا نا کہ آدمی جائے، مثال کے طور پر میں نے آپ سے قرض لیا اور میں قرض دینے جا رہا ہوں واپس آپ کو، تو بس قرض پکڑا کے آ گیا، نہ کوئی چائے پوچھی نہ پانی پوچھا، تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ پہلے کر لیتے ہیں کچھ بعد میں کر لیتے ہیں، تو تمام انبیاء کا یہی طریقہ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے، ادب آداب کی چیز ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض ہوتی تو گناہ ہوتا، لیکن ادب آداب جو اپنانا چاہتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، جتنے اپنا لے اتنا اچھا۔ سر اس کے ساتھ جو وطر ہے کیا وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ وطر جو ہے وہ پہلے میں ایک بات پچھلی بات پھر وطر کی طرف آتا ہوں، کہ جو ادب آداب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کا جو مطالبہ ہے خدا تعالیٰ کا، وہ اگر آپ نے پورا کر دیا تو انشاءاللہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور جو نفل وغیرہ پڑھ کے زیادہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ جو فرض پڑھ رہے ہیں وہ کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں، بلا شبہ آپ کو اجر زیادہ ملے گا، لیکن وہ بھی آدمی ٹھیک ہے جس نے فرض پڑھ کے ادا کر دیا۔ اب رہ گیا وطروں کا مسئلہ، تو وطروں کے اندر یہ واضح رہنا چاہیے کہ ہاں وہ اس میں بھی سنت موقدہ وغیرہ کی بات تھی، اور یہاں وطر احناف نے ایک تقسیم کی ہے، حنفی علماء نے، ان کے مطابق ایک فرض ہیں، پھر سنت موقدہ ہیں، پھر سنت غیر موقدہ ہیں، پھر نفل ہیں، یہ انہوں نے تقسیم کی ہے۔ اور فرض اور سنت موقدہ کے بیچ میں ایک واجب بھی ہے، فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور پھر نفل۔ یہ جو تقسیم ہے یہ احناف فقہا کی ہے، باقی کسی کی نہیں ہے۔ شوافع کے یہاں 2 ہی تقسیمیں ہیں، فرض اور نفل۔ اب اگر ہم حنفی طریقہ فکر کے مطابق دیکھتے ہیں تو وطر واجب ہے، واجب کو چھوڑنے سے ان کے ہاں گناہ ہوتا ہے، اور اگر شوافع کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ نفل ہے، یا تینوں باقی ائمہ کے مطابق دیکھیں تو وہ نفل ہے اور ان کے چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے اس فرق کی؟ وجہ یہ ہے کہ احناف نے یہ اصول بنایا کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت اختیار کریں گے، ہمیشہ پڑھیں گے، وہ ہمارے لیے یا واجب ہو جائے گا یا موقدہ ہو جائے گا۔ موقدہ اس صورت میں ہوگا کہ کچھ آنے میں بھی، یعنی روایت میں بھی مسئلہ ہے، اور اگر روایت قطعی آ رہی ہے، تواتر سے آ رہی ہے اور مواظبت بھی ہے تو وہ واجب ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو ان کا اصول تھا اس وجہ سے پھر انہوں نے واجب قرار دے دیا۔ تو دین کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک نفل ہیں اور ایک فرض۔ عام باقی ائمہ کے نزدیک وطر جو ہیں وہ نوافل میں شامل ہوتے ہیں، وہ پڑھنے لازم نہیں ہیں، احناف کے نزدیک لازم ہیں، لیکن میرے خیال میں جس کو توفیق ہو وہ پڑھے تو اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو ترغیب ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مزمل میں کہ آپ کو میں جانتا ہوں آپ پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی پڑھتی ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ان کو وہ والا فرض جو آپ کے اوپر کیا تھا وہ کر دوں، لیکن جو میسر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی ترغیب دے رہے ہیں، تو ایک اچھا پسندیدہ عمل ہے، ضرور کریں۔ البتہ حناف نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ سر اب یہی موضوع چل رہا ہے تو تراویح کے متعلق بھی کچھ بتا دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تراویح نہ پڑھی جائے تو اگلے دن روزہ نہیں ہوتا، تو یعنی پھر تو یہ بھی فرضی ہوگی ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو۔ دیکھیے بھائی، میری بات یہ ہے کہ تراویح کا کوئی تعلق روزوں سے نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی رمضان اور غیر رمضان میں نمازوں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، کیونکہ آپ کے اوپر یہ فرض تھی، اور فرض تھی تو آپ سارا سال پڑھتے تھے، تو لیکن پڑھتے تہجد کے ٹائم پہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب رمضان آئے اور آدمی قرآن پڑھے تو شوق ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے کہ قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ رمضان میں، تو اس وجہ سے تراویح کا ایک سلسلہ شروع ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، یا صحابہ کے زمانے میں کہہ لیجیے، حضرت عمر کا زمانہ ذرا بعد میں ہے، تو وہ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا اپنے اپنے طریقے سے۔ کوئی تہجد کے وقت پڑھتے تھے، کوئی عشاء کے بعد پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن مجید جو ٹائم بتایا ہے وہ رات کا ٹائم ہے، اقم اللیل، رات کو کھڑے ہونا ہے، جب چاہیں رات کے کسی ٹائم پر بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ یہ کرتے تھے کہ کچھ سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے، کچھ تہجد کے ٹائم پہ پڑھتے تھے۔ تو تہجد کے ٹائم پہ پڑھنے میں ذرا تنگی ہوتی تھی، لوگوں نے، زیادہ لوگ عشاء کے بعد پڑھ لیتے تھے۔ اب وہ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا ہے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کچھ لوگ ٹولیوں میں پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے ایک امام مقرر کر دیا ابی بن کعب کو کہ آپ پڑھایا کریں، تو ایک با جماعت تراویح ہونے لگ گئی۔ یہ اس کا آغاز ہے۔ تو اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ رمضان میں صرف شوق ہوتا ہے لوگوں کو عبادت کا، تو ٹھیک ہے،